دین نے اس انداز سے ہمسائے کے حقوق کی تاکید اور تلقین اور اس کی بجا آوری کی ذمہ داری ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر پورے طور پر مسلمان اس بات کو سمجھ جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس بات کی برکت سے مسلم معاشرہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ، بہت ہی پرامن، اطمینان، چین، سکون اور قرار والا، خوشیوں والا اور علم والا اور علم کے ساتھ عمل والا معاشرہ وجود میں آ جائے، صرف اس ایک حکم کے سمجھنے سے اور سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے سے۔ اتنا ضروری ہے یہ معاملہ اور ہمسائے کا حق کہ اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ، خوبصورت اور پیارے انداز سے بار بار سمجھایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سوال کیا، اللہ کے نبی، میں جاننا چاہتا ہوں اور جاننے کی کسوٹی کیا ہونی چاہیے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں یا اچھا آدمی نہیں ہوں؟ کیا پیمانہ ہونا چاہیے اس کے لیے کہ مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں واقعی ایک اچھا آدمی ہوں، اور مجھے یہ علم ہو جائے کہ واقعی میں اچھا آدمی نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو میں اچھا بننے کی کوشش کروں، تو میں کس طرح معلوم کروں، کیسے معلوم کروں کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں یا اچھا آدمی نہیں ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ انداز میں بڑی پیاری، بڑی خوبصورت بات سمجھائی۔ فرمایا، دیکھو، اپنے بارے میں یہ دیکھ لو کہ تمہارے ہمسائے تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، تمہارے ہمسائے تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر تمہارے ہمسائے اور تمہارے پڑوسی آپ کی ذات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ با اخلاق انسان ہے، یہ با کردار انسان ہے، تو بس سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک بھی تم با اخلاق، با کردار اور اچھے انسان۔ اور اگر اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ تم اس کے برعکس ہو، ایسے نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کی گواہی کو آخری حد بتائی کہ ان کی گواہی تیرے بارے میں جو ہوگی اللہ کے نزدیک تو وہی ہوگا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یا یوں سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں، اپنا پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں، تو فرمایا اس آدمی کو میٹھا بنا دیتے ہیں، اس آدمی کو میٹھا بنا دیتے ہیں۔ اب میٹھا بنانے کا کیا مقصد، کیا کوئی اس کی جیب میں ٹافیاں ہوں گی، یا وہ اپنے ساتھ کوئی گڑ اور چینی لے لے کے پھر رہا ہوگا؟ میٹھا بنانے کا کیا مطلب؟ خود صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو میٹھا بنا دیتے ہیں؟
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنے ہمسایوں میں محبوب بنا دیتے، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ہمسایوں میں محبوب بنا دیتے ہیں۔ اس سے انسان دیکھ لے، اپنے آپ کو جانچے، اپنے آپ کو پرکھے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا واقعی اللہ کے نزدیک وہ میٹھا آدمی ہے، با کردار، با اخلاق اور ایک اچھا انسان ہے۔ اگر جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنی حیثیت اپنے ہمسایوں میں تلاش کرے کہ وہ اس کو کیا سمجھتے۔ تیسری حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا، اس انداز سے خطاب فرمایا، اس انداز سے تلقین اور تاکید فرمائی، اس انداز سے غفلت کی زندگی سے جگایا کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے محبوب کا جب یہ انداز ہوتا تھا تو صحابہ چوکنے ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، بیدار تو پہلے ہی ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، لیکن ایسے موقع کے اوپر یوں سمجھیں کہ جس طرح انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کا ایک ماحول بن جاتا تھا کہ اللہ کے نبی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کس کے ایمان کی نفی، کس کے ایمان کی نفی ہو رہی ہے؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم کھا کے، صرف نفی نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے، کس کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، جس کا ہمسایہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں اور تکالیف سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے، اگرچہ علماء نے نرمی کرتے ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے پہ معمول کیا ہے کہ اللہ کے نبی غصہ کر کے اس مسئلے کی اہمیت بتا رہے تھے کہ دیکھو دیکھو ایمان خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ تم کبھی بھی کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور برے سلوک سے ان کو محفوظ بناؤ، کہ کامل ایمان کی نفی ہو رہی ہے۔ علماء نے یہ نرمی کی، اس کا معنی بیان فرمایا، لیکن جو الفاظ کا زور ہے اور جو الفاظ میں شدت ہے، اس کو دیکھ کر کیا ایک مسلمان کانپ نہیں جاتا کہ آمنہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نفی فرما رہے ہیں، ایمان کامل کی نفی فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو دیکھ کر کیا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں؟ اب اسی جیسی بالکل دوسری حدیث ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ پہلی حدیث میں ایمان کامل کی نفی ہے، دوسری حدیث میں جنت میں داخلے کی نفی ہو رہی ہے، لا يدخل الجنت الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ فرمایا کون شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذا اور اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
دونوں احادیث کو آپ دیکھیے کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے اور پڑوسی کے بارے میں تنبیہ فرمائی، تاکید فرمائی، تلقین فرمائی، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، مجھے بھی تعجب ہوا، اس معاملے میں مجھے اتنا تعجب ہوا، فرمایا ما زال جبریل یوصینی، مجھے جبرائیل امین بار بار تلقین کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کس معاملے میں؟ فرمایا ہمسائے کے معاملے میں، ہمسائے کے معاملے میں فرمایا ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، اتنی تاکید کی، اتنی تلقین کی، اتنی بار اس مسئلے کو بار بار ریپیٹ کیا، بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگر اگلی وحی آئی تو اللہ تعالیٰ اس وحی کے اندر یہ فرمائیں گے کہ ہمسائے کا اتنا حق ہے کہ وہ آپ کی وراثت میں بھی شریک ہے، وہ آپ کی وراثت میں بھی شریک ہے۔ اگرچہ یہ حکم نازل نہیں ہوا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے مجھے اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آنے والی وحی بس اس بارے میں ہوگی کہ ہمسایہ آپ کی وراثت میں بھی شریک ہے۔ پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، فرمایا جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ہمسائے کو ایذا رسانی سے بچائے۔ اس کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری ایذا رسانیوں سے آپ کا ہمسایہ محفوظ نہیں، آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان اللہ کی ذات اور اس کے رسول پر نہیں، اللہ کی ذات اور اس کے رسول پر نہیں۔ صحابہ کرام نے ان وصیتوں کا ایسا لیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بکری ذبح کر رہے ہیں، ان کے غلام بکری ذبح کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بلایا اور بلا کر فرمایا دیکھو یہ بکری ذبح کر رہے ہو نا، تو خیال رکھنا ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کے گھر کا خیال رکھنا، یعنی اس کے گھر بھی بھیجنا۔ سن لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا اور پھر یہی بات رپیٹ کی کہ آپ بکری ذبح کر رہے ہو، گوشت بنا رہے ہو، دیکھو ہمارے پڑوس کے اوپر جو یہودی ہمسایہ ہے اس کا خیال کرنا۔ غلام نے کہا جی اچھی بات ہے، سمجھ گیا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر وقفے کے ساتھ بلایا اور وقفے کے ساتھ بلا کر وہی بات دہرائی کہ دیکھو گوشت بنا رہے ہو، تو گوشت بنانے کے بعد ہمارا جو یہودی ہمسایہ اس کا خیال رکھنا۔ تو غلام نے پوچھا کہ حضرت اتنی بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اتنی بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا تو ایک مرتبہ کہنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ میں حضرت جبرائیل کی اور آمنہ کے لال کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، چونکہ جبرائیل امین نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی تھی ہمسائے کے حق کی، بار بار تاکید فرمائی تھی، حضور خود فرماتے ہیں کہ بار بار تاکید فرمائی، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار تاکید فرمائی تھی، تو اس لیے میں تمہیں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ اس کام کو معمولی نہ سمجھنا، یہ غیر معمولی کام ہے، یہ بہت اہم کام ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے مقدموں میں سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی عدالت میں چلے گا، فرمایا وہ دو ہمسایوں کے درمیان ہوگا، دو ہمسایوں کے درمیان سب سے پہلا مقدمہ قائم ہوگا جو اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا چاہیے
کہ اگر ہمارے خلاف مقدمہ ہو گیا، عدالت اللہ کی ہوگی، نہ وہاں ناجائز سفارش چلے گی، نہ وہاں معاذ اللہ کوئی رشوت کا ماحول ہوگا، اللہ کی عدالت میں ہم پیش ہوں گے۔ اگر ہمارے خلاف مقدمہ آئے تو بنے گا کیا؟ میں قیامت کے دن پہلا مقدمہ ہمسایوں کے درمیان اللہ کی عدالت میں قائم ہوگا۔ موجودہ زمانے میں لوگ اس بات کی اہمیت کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہی نہیں بلکہ بالکل ہی نظر انداز کر بیٹھے، بالکل ہی نظر انداز کر بیٹھے۔ آج تو ہمسایوں کے حقوق یہ سمجھتا ہے بندہ کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ہمسایوں کی دیوار کے پاس رکھ کے آ جاؤ۔ کرتے ہیں لوگ ایسے۔ پوش علاقوں کے رہنے والے لوگ، بڑے علاقوں کے رہنے والے لوگ، 3-3 4-4 کنال کے گھروں میں رہنے والے لوگ اس معاملے میں اتنے زیرو ہو گئے ہیں، اتنے صفر ہو گئے ہیں کہ 10-10 15-15 سال گزرنے کے بعد بھی ہمسائے کو اپنے ہمسائے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمسایہ اس کے لیے اجنبی ہے، وہ ہمسایہ اس کے لیے اجنبی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا کہ اگر شوربہ پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو اور شوربہ زیادہ ہو اپنے ہمسائے کو ہدیہ بھیجو۔ صحابہ کرام ہدیے کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ بکری کی ایک سری بنا کے پکانے کے لیے تیار کر کے ایک ہمسایہ دوسرے کو بھیج رہا ہے، اور دوسرا یہ سمجھ رہا ہے اگلے والے کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو بھیج رہا ہے۔ وہ ٹرانسفر ہوتی 7 گھروں کا چکر کاٹ کے اسی گھر کے اندر واپس آ گئی کہ جس گھر والے نے ہدیہ کیا تھا۔ یہ اہمیت تھی ان کے نزدیک پڑوسیوں، نہیں اس کو ضرورت ہے، نہیں اس کو ضرورت ہے، نہیں اس کو ضرورت ہے۔ یہاں تو یہ فضا مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ ہمسایوں کی 2 فٹ کی زمین اگر میں لے سکتا ہوں تو لے لوں اپنے مکان کے اندر۔ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن زمین و آسمان کے وزن کے برابر جب توق بن کے گلے میں لٹکایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، یہ اٹھاؤ، تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کل ہمسائے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں DHA میں ایک دفعہ آج سے 6-7 سال پہلے ایک آدمی روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا میرے پاس آیا، اور میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کوئی حادثہ ہو گیا؟ ہاں حادثہ ہو گیا۔ تو کہنے لگا میرا بھائی یہاں آپ کے نزدیک رہتا تھا، تو اس کے بچے اور سارے باہر تھے، اکیلا رہتا تھا۔ 2 دن پہلے اس کا کہیں انتقال ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج میں گلبرگ سے آ کے جب آیا ہوں، دروازہ توڑ کے اندر گیا ہوں تو ان کی ڈیڈ باڈی نیچے گری ہوئی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو اب میں وہ ڈیڈ باڈی اٹھا کے اوپر نہیں رکھ سکتا، کوئی ہمسایہ کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ میں نے مسجد کا سٹاف بھیجا، انہوں نے جا کر اس کو اوپر رکھا، نہلایا دھلایا، اور چند آدمی اس کے ساتھ جنازے کے لیے آ رہے ہیں، باقی سارے مسجد کے نمازی تھے۔ یہ حال ہے ان علاقوں کے اندر، جن علاقوں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے چھوٹے دل، چھوٹے دماغ، اور ظرف دیکھ لیجیے کہ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمسائے کے اندر کیا ہو، کون تکلیف کے اندر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر ایک حق گن گن کے بتایا۔ بیمار ہو جائے بیمار پرسی کریں، ضرورت مند ہو جائے ضرورت پوری کریں، قرض کا طلبگار ہو قرض اس کو دیں، اور اسی طرح اگر اس کی فوتگی ہو جائے جنازے میں شریک ہو جائیں، خوشی ہو جائے خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اور آخر پر فرمایا تمہیں معلوم ہے ہمسائے کا حق یہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہمسائے کا حق تو وہی پورا کر سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم، یعنی اتنی مشکل چیز ہے یہ کہ جس پر اللہ کا کرم ہو بس وہی پورا کر سکتا ہے۔ اس حق میں آج اتنی حق تلفی ہو رہی ہے، خاص کر 2 موقعوں کے اوپر بڑی حق تلفی ہو رہی ہے، بڑی حق تلفی ہو رہی ہے۔ ایک خوشی کے موقع کے اوپر بعض مرتبہ لوگ رسموں کے اندر مبتلا ہو کر شادی کے موقع کے اوپر ہفتہ پورا میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اونچی آواز سے، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز،
ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ دائیں بھی لوگ بستے ہیں، بائیں بھی لوگ بستے ہیں، اس محلے کے اندر بھی لوگ بستے ہیں۔ آخر ہمارے گھر کے قریب کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی طالب علم پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی فون بھی سننا، لوگوں کی کوئی ضروریات ہوں گی، کوئی بالکل احساس تک نہیں ہوتا۔ مسلسل گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے، پورے کے پورے محلے کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ جس شادی کے شروع میں سارے محلے والوں کی بددعائیں شامل ہوں، جس بیٹی اور بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، آگے جا کے وہ پرسکون گھر ہوگا؟ پرسکون گھر تو وہ ہوگا کہ محلے والے، اڑوس پڑوس والے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، خوشی کے ساتھ رخصت کریں۔ لیکن ان کے لیے اگر تم نے عذاب بنا دیا ہے تو وہ تو دعائیں نہیں دیں گے۔ اب سارے محلے کی بددعائیں لے کے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو عقل کرو۔ یہ کون سی عقل مندی، کون سی دانش مندی؟ ایک دنیا دار طبقہ اس کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور پھر قیامت کے دن ایک ہمسایہ نہیں، جہاں تک وہ آواز پہنچی ہے، کسی کی ایذا رسانی ہوئی ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہے، کسی کے معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں، کسی کی عبادات ڈسٹرب ہوئی ہیں، ان ساروں کا جواب ایک یہ فنکشن کرنے والا دے گا۔ یہ برائی کے نام پر عذاب کمایا جا رہا ہے، اور ایک ہماری برادری میں سے کچھ لوگ ہیں، ہماری برادری میں سے، مولوی برادری میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نہیں، 20 سنتوں کا ایک ہی موقع کے اوپر خلاف ورزی کر کے ثواب کے نام پر عذاب کما رہے ہیں۔ کئی بستیوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس چیز کا غلط استعمال، مائک کا غلط استعمال، اتنے لوگ بعض دفعہ تنگ، ایک بوڑھیا میرے پاس آئی، آنسو ہیں آنسو، اور آ کر کہنے لگی قاری صاحب ہمارے مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں، اللہ کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے محلے کی مسجد ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہمارے لیے عذاب بن گئی۔ اوپر والا سپیکر جب غلط طریقے سے غلط موقع کے اوپر وقت بے وقت استعمال ہو رہا ہے، کئی بستیوں میں دیکھا گیا ہے کہ صبح کی اذان دے کے نعت شریف شروع ہو گئی، اور بھئی جب صبح کی اذان ہم نے دے دی، ہم نے لوگوں کو چوکنا کر دیا کہ اٹھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، اذان کا یہ مطلب ہے۔ اب اذان دینے کے بعد تم پڑھنے دو گے تو کوئی پڑھے گا نا، اذان دینے کے بعد تم نے شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، سپیکر کے اوپر نعت شریف شروع کر دی، کوئی اور چیزیں شروع کر دی، تو اب عورتیں تو گھروں میں ہی نماز پڑھیں گی، وہ تو مسجدوں میں نہیں جاتی۔ اب بوڑھی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں کیسے نماز پڑھیں گی؟ یعنی اتنا غلط استعمال ہے، اس کا اتنا غلط استعمال ہے کہ میں سوچتا ہوں بعض دفعہ کہ ہماری یہ برادری، مولوی برادری، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب کیا دے گی؟ اور پھر اس کام کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ جو کام دوسروں کے لیے عذاب بن رہا ہے، اس کو ثواب اور نجات کا مدار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک گاؤں کے امام صاحب، ایک دفعہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ جب مجھ پر بیتی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا ہماری مسجد میں کوئی فنکشن تھا، اوپر کے مائک چل رہے تھے، اور مجھے اس دن شدت کا سر میں درد تھا، ایسا درد تھا جیسے سر پھٹ رہا ہے، اور جب اتنا درد شدت کا ہو، اوپر سے کہتے ہیں مائک، اتنی آواز آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کسی نہ کس طرح یہ مائک بند ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سر کے اوپر کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے۔ فرمایا اس دن مجھے احساس ہوا کہ آج مجھ پر یہ بیت رہی ہے، اور میں اپنے ہی نوازیوں سے سپیکر بند کرنے کا کہوں گا تو مجھے کہیں گے کل کو تو نہیں بند کرتے تھے، جب لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو آج خود تکلیف ہوئی تو بند کرتے ہو۔ اس شرم کے مارے کر تو کچھ نہیں سکا، لیکن میں نے اسی دن وعدہ کیا آئندہ کے بعد میں اس طرح کا غلط کام نہیں کروں، اس سے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جہاں تک لوگ ہیں وہاں تک آواز جانی چاہیے۔ لوگ بازاروں کے اندر گپ شپ کر رہے ہیں، لوگ بازاروں کے اندر سودا تول رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ادھر سے قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تلاوت کا حکم عالم سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو آپ توجہ سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا لہ وانصتوا، چپ رہو، توجہ سے سنو۔ اور تلاوت ہو رہی ہے، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، ظاہرہ کاروبار تو وہ ٹھپ نہیں کر سکتے، ملازمت ہے، دفتر میں فائلیں چیک ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا عذاب امت پر مسلط کر دیا گیا، اور اس طبقے کے سے جس طبقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا علم ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب رات کو لیٹ نائٹ آتے تھے، دیر سے آتے تھے، آہستہ آواز سے سلام کہتے تھے۔ عائشہ سوئی ہیں یا کوئی سویا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، تہجد میں اٹھتے تھے تو آہستہ اتنا خیال کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق مختلف طریقوں سے پامال ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بعد گلی میں کھیلتے ہوئے لڑائی ہوتی ہے تو وہ تو چھوٹے بچے تو لڑتے ہی رہتے ہیں، آج لڑیں گے کل پھر مل کے کھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کی لڑائی کو لے کے بڑے ایسے لڑتے ہیں کہ صدیوں تک وہ چیز نہیں بلاتے۔ وہ کہتے ہیں ایک خاتون دوسرے سے کہنے لگی کہ کل میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں تو آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ تو اس نے پوچھا کوئی اور بھی چلے گا؟ تو اس نے کہا یہ ساتھ والی ہمسائی بھی جا رہی ہے۔ کہ توبہ 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 توبہ، میں نے تو اس کے ساتھ کبھی نہیں جانا۔ اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ وہ اس کی اور ہمارے لڑائی تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، دشمنی۔ کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی ہوا یہ تھا کہ بچپن میں میرے پردادا اور اس کے پردادا کٹھے کھیلتے تھے۔ وہ گاؤں میں ایک گیم ہوتی ہے نا، اس کو چیچو کہتے ہیں، چیچو کھیل رہے تھے اس کے پردادا اور میرے پردادا، تو اس کے پردادا نے میرے پردادا کو اڈی مار کے گرا دیا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے، میرے پردادا کو کیوں گرایا تھا؟ اب بچوں کے معاملے کے اوپر بعض دفعہ پڑوسیوں میں معمولی سی چیز پہ دشمنی چل رہی، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اور قرآن حکیم کے ذریعے جو حق بتائیں، اگر یہ حق ہم قائم کر لیں تو ایک پرامن معاشرہ، محبت والا معاشرہ اور اخلاص والا معاشرہ اور علم والا معاشرہ اور امن و امان والا معاشرہ قائم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔